الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو سب چیزیں جاننے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اور ساتھ میں اگر کسی اسلامی بھائی نے یا اسلامی بہن نے قرآن مجید تجوید القراءت کے ساتھ پڑھنا ہو تو اوپر سکرین پر میرا نمبر نظر آ رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے اپنا نمبر دیا ہے۔ اگر کوئی مدنی قاعدہ یا قرآن مجید تجوید القراءت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو آن لائن مجھ سے رابطہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ نیچے نمبر آپ کو سکرین پر اور ڈسکرپشن میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آپ کو یہاں پہ سکرین پر دیکھیے کہ نظر آ رہا ہے، یہ سبق نمبر 12 کھلا ہوا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے نون ساکن اور تنوین، یعنی یہ جو سبق ہے یہ نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بھی یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ کتنے ہیں۔ یہ ہے اظہار اور اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جن میں سے یہاں پہ 2 کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ 2 قاعدے یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کریں گے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے حروف حلقی۔ جب ہم نے پہلا سبق سٹارٹ کیا تھا مخارج والا تو پہلی ویڈیو میں نے اس حروف حلقی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دی تھی۔ ابھی تک اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو جلدی سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ تو لکھا ہے حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے، یعنی جب حروف حلقی آ جائے تو اس میں گنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا بھی تھا، اب بھی دیکھ لیں۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف حلقی ہیں، 6 ہیں۔ انہیں ادا کرتے وقت نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ اس سے نیچے لکھا ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین میں گنہ کریں گے۔ لکھا ہے حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ تو یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، باقی آپ کو میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس طرح یہ مکمل ہو گئے ہیں 15 حروف، یعنی کہ حروف اخفا 15 ہیں، تو یہ حروف اخفا 15 پورے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں ادا کرتے وقت جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین میں گنہ کریں گے۔ نیچے لکھا ہے نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، یعنی کہ اس سے اگلی تختی چھوڑ کر اس سے اگلی میں اقلاب اور ادغام کا قاعدہ وہاں پہ بتایا گیا اور اسے استعمال بھی وہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کو میں نیچے یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اسے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے مکمل غور کرنی ہے اس پر تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اسے یاد کرنے میں بعد میں۔ تو چلیے اسے پڑھ کر دیکھتے ہیں یہ کیسے پڑھنا ہے۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، من، جیم، زبر، ج، من، اج، لام، دو، زیر، لن، من، اجلن۔ تو دیکھا دوستو، یہ میں نے آپ کو پہلا حرف پڑھ کر سنایا ہے کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوا ہے، تو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دراصل اظہار ہوا ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب بھی الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، تو یہ الف حمزہ بن گیا ہے اور یہ نون ہے، نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو حروف حلقی یعنی کہ حروف حلقی آ گیا، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ میں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں پہ بھی۔ باقی اسے ہجے کرنے کا طریقہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ آگے دیکھ لیں۔ یہ ہے
فمن تبع، تو اس کے بھی میں آپ کو اچھے طریقے سے ہجے کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی اچھے طریقے سے سن لیجئے کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے، تو غور کیجئے۔ فا زبر ف، میم نون زبر من، فمن، تا زبر ت، با زیر بی، تبی، عین زبر ع، تبع، فمن تبع۔ تو دیکھا دوستو، اس میں بھی میں اس حرف کو ادا کرتے وقت میں نے کس طرح اخفا کا قاعدہ اپنایا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جب نون ساکن کے بعد تا آیا تو تا کے بعد اسے حروف اخفا کے ساتھ ملایا تو یہ اخفا کا قاعدہ ہوا، اور یہاں پہ نون ساکن اور نون ساکن میں گننا ہوا ہے، یعنی نون ساکن کو گننے کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو چند اور الفاظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو اسے یاد کرنے میں۔ جیسے یہ آپ کو چند لفظ نظر آ رہے ہیں، یہ کافی بڑے بڑے ہیں اور دکھنے پہ بھی مشکل لگ رہے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ 6 کے 6 پڑھ کر سناتا ہوں کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال دو زبر دن، بلدن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون دو زبر نن، آمینن، بلدن آمینن، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، ثا زبر ث، قاف یا زیر قی، ثقی، لام دو زبر لن، ثقیلاً، قولا ثقیلا، شیم زیر شی، ہا الف زبر ہا، شہا، با دو پیش بن، شہابن، سا الف زبر سا، قاف زیر قی، ساقی، با دو پیش بن، ثاقب، شہاب ثاقب، نون واو پیش نو، ہا دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، نوحا ہدینا، فا زبر فا، صاد با زبر صاد، فصاد، را دو پیش رن، فصبر، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیش لن، جمیل، فصبر جمیل، خا لام زبر خل، قاف دو زیر قن، خلق، جیم زبر جا، دال یا زیر دی، جدی،
दाल दो ज़ेर दिन जदीदिन खल्क़िन जदीदिन। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको ये मुकम्मल पढ़कर सुनाए हैं 6 हरूफ। तो ये कितने आसान है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा जैसे ये देखने में मुश्किल है लेकिन पढ़ने में बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको ये देख लें आपके सामने पढ़कर सुनाया, बहुत ही आसान है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि इन 6 हरूफ में कायदा कौन कौन सा हुआ है। ये बालादन आमिनन है तो यहाँ पे इजहार का कायदा हुआ है। या कौलान सकीला है तो यहाँ पे भी इख्फा का कायदा हुआ है, इसमें भी इख्फा का कायदा, इसमें भी और यहाँ पे भी इजहार का। यहाँ पे आपको साथ में गाइडलाइन भी दी गई है कि ये जो सब्ज़ कलर के जहाँ पे आएंगे तनवीन के बाद हरफ सब्ज़ कलर के तो यहाँ पे इजहार होगा, जहाँ पे लाल कलर का आएगा वहाँ पे इख्फा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक लिख कर कमेंट कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।